الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین کرام، جس سورت کی میں نے ابتدائی آیات تلاوت کی ہے، اس سورت کا نام سورۃ الفجر ہے. الفجر، فجر کہتے ہیں صبح کے وقت کو. سحری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد صبح صادق آتی ہے، جس پر فجر کی اذان دی جا سکتی ہے اور فجر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. اس صورت میں اللہ پاک نے 5 چیزوں کی قسم کھائی ہے. اس میں سے پہلی چیز فجر کا وقت ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ فجر رکھا گیا ہے. اس سورت کے اندر اللہ پاک نے جن باتوں کی قسم کھائی ہے اور پچھلے زمانے کے پیغمبروں کے واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے، کفار اور مشرکین پر اللہ کی پکڑ پچھلے زمانوں میں کس طرح سے آئی ہے. انسان کو اللہ نے دنیا میں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور انسان کیا کر رہا ہے، حالانکہ اس کو کیا کرنا چاہیے تھا. انسان کس گمان میں ہے، اس کو اپنا گمان کیسے بنانا چاہیے. ان تمام چیزوں کو اللہ پاک نے ترتیب سے بیان فرمایا. اللہ کو قسم کھا کر کوئی بات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم لوگ جب بات چیت کرتے ہیں اور اپنی بات پر سامنے والے کو یقین دلانا چاہتے ہیں اور اپنی بات پر زور ڈالنا چاہتے ہیں، اس کے اندر قوت اور تاثیر پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو ہم لوگ بعض دفعہ قسم کھا کر کے بولتے ہیں کہ میں قسم کھا کر کے یہ بات بول رہا ہوں. تو ہمارا جو ایک آپسی محاورہ ہے، کمیونیکیشن کا جو ہمارا ایک طریقہ ہے، اس کی رعایت کرتے ہوئے تاکہ ہمیں جلدی سے بات سمجھ میں آ جائے، اللہ پاک نے قسم کھائی. انسان دنیا میں بے مقصد نہیں بھیجا گیا. اللہ پاک نے انسان کو
اللہ کی عبادت کے لیے بھیجا ہے. یہی اصل، اول اور آخر مقصد ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی آخرت کی فکر کو اپنے اوپر سوار لے، ایک بہت قیمتی نسخہ دنیا کی تمام پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ، ہر مصیبت اور تکلیف سے چھٹکارا پانے کا طریقہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت آسان کر کے بیان کر دیا ہے. چاہے عالم ہو، غیر عالم ہو، عام آدمی ہو یا خاص آدمی ہو، ہر کوئی یہ عمل کر سکتا. کیا فرمایا؟ جو آدمی آخرت کی فکر کو اپنے اوپر سوار کر لے تو اللہ تعالی اس کو دنیا کی تمام فکروں سے بے نیاز کر دیتا. آخرت کی فکر کو اپنے اوپر سوار کر لے. وہ کاروبار کرتا ہے تو آخرت اس کا مقصد ہے، دنیا مقصد نہیں ہے. کسی سے کچھ لیتا ہے، دیتا ہے، کسی سے بات کرتا ہے یا کسی سے بات چیت کو بند کرتا ہے، آخرت اس کا مقصد ہے. اللہ راضی ہو جائے بس. مجھے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، یہ اس کا مین مقصد ہے. شب و روز وہ اسی فکر میں لگا رہتا. میں کام کر رہا ہوں، کاروبار کر رہا ہوں، دکان پر بیٹھا ہوں یا آرام کر رہا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ساری دنیا کی فکریں اس کی ختم ہو جائے. دنیا کی فکر معمولی سی محسوس ہوگی. بڑی سے بڑی تکلیف کو بھی آدمی آسانی سے برداشت کرنے والا بن جائے گا اور اللہ پاک اس کے دنیاوی کاموں کو منٹوں سیکنڈوں میں کرا دے گا. ہم لوگ سنتے تو ہیں، عمل نہیں کرتے، یا عمل کرتے ہیں لیکن چند دن کر کے چھوڑ دیتے ہیں، مسلسل نہیں کرتے. اور مسلسل کرتے بھی ہیں تو یقین کے ساتھ نہیں کرتے. اس طرح کی کوتاہیوں کی وجہ سے ہمیں حدیث میں بتایا گیا فائدہ، قرآن کی آیات میں بتایا گیا فائدہ حاصل نہیں ہوتا. ایک آدمی کنڈر گارڈن سے لے کر 9ویں کلاس تک اچھا پڑھتا ہے، ایک دم شاندار، اول پوزیشن میں وہ مارکس حاصل کرتا ہے. لیکن 10ویں کلاس میں آ کر کے وہ ادھر ادھر کی دوستی کی چکر میں پڑھ کر اپنی پڑھائی کو برباد کر دیتا ہے. تو کیا اس کو 10th کلاس کا سرٹیفکیٹ ملے گا؟ نہیں ملے گا، کیونکہ جب وہ پاس نہیں ہے، چاہے 9 سال وہ اول پوزیشن آیا ہو، اسٹیٹ فرسٹ کیا کنٹری فرسٹ آیا ہو، 10ویں کلاس میں اگر وہ فیل ہو گیا تو 10ویں کا سرٹیفکیٹ اس کو نہیں ملتا. اسی طرح آدمی کوئی عمل کر رہا ہے، اس عمل کے اندر تسلسل ہے، روزانہ کر رہا ہے، لیکن اس میں گڑبڑ ہے، اس کے اندر گڑبڑی ہے، اخلاص نہیں ہے، یقین نہیں ہے، کمی ہے، تو پھر اس کو اس چیز کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے، اگرچہ وہ مسلسل کرتے ہوئے آ رہا. بہرحال اللہ پاک نے ہمیں ایک مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. وہ مقصد کیا؟ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو راضی کرتے ہوئے زندگی کو گزارنا. اب
اللہ نے 60 یا 70 سال کی زندگی دی ہوئی ہے تاکہ اللہ تعالی آزمائے اس میں سے کون میرے کہنے کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور کون اپنی منمانی والی زندگی، نافرمانی والی، کفر اور شرک والی، فسق اور فجور والی زندگی گزارتا ہے۔ بعد میں اس کو بدلہ دیا جائے گا، مرنے کے بعد اس کا حساب و کتاب ہوگا، اچھے لوگوں کو جنت میں ڈالے گا، برے لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ نے بے فائدہ بے مقصد ہم کو اس دنیا میں نہیں بھیجا ہے۔ یہ اس سورت کا مین پوائنٹ ہے، اور آخر میں چل کر سورت کے آخر میں اللہ نے نصیحت کی ہے کہ جب مین مقصد یہ ہے تو تم اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ تم جنت میں داخل ہو سکو، اور درمیان میں اللہ کے نافرمانوں کے اوپر کیسے کیسے اللہ کی گرفت آئی ہے اس کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی اس سورت کے شروع میں فجر کے وقت کی قسم کھاتا ہے، قسم ہے صبح کے وقت کی۔ پھر دوسری قسم رات کی قسم ہے، اور کتنی راتوں کی؟ 10 راتوں کی، اور جفت کی اور طاق کی قسم ہے۔ جفت کا مطلب ایون نمبر، طاق کا مطلب آڈ نمبر، اور رات کی قسم کھائی ہے جبکہ وہ ختم ہونے لگے، جانے لگے۔ یہ 5 چیزوں کی اللہ پاک نے قسم کھائی ہے۔ فجر کی قسم کیوں کھائی؟ فجر کا وقت آتا ہے تو رات کا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، رات کا سینہ پھاڑ کر کے فجر باہر نکل کر کے آتا ہے۔ انسان کو اللہ پاک یہاں نصیحت کرتا ہے کہ اے انسان، تو اس گمان میں ہے کہ دنیا کبھی ختم نہ ہونے والی ہے۔ سائنسدان آج کل کے جو سائنسدان ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ دنیا کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ انسان دنیا میں آتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہو کر مر کر چلا جاتا ہے، ختم اس کی زندگی۔ اس کے بعد دوبارہ دوسرا کوئی انسان پیدا ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ کروڑوں سال سے چل رہا ہے۔ سائنسدان کے پاس 1000 کا نمبر بھی نہیں، کروڑوں سال بولتے ہیں وہ۔ کروڑوں سال سے یہ دنیا بنی ہوئی ہے، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا ہوا آیا ہے۔ بتاؤ، اتنے کروڑ سال سے یہ زمین و آسمان ہے، کیا بیک وقت یہ سب ختم ہو جائے گا؟ زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، سورج گر پڑے گا، چاند ستارے ٹوٹ پڑیں گے، سمندر کا پانی سوکھ جائے گا، یہ سب ہوگا کیا؟ نہیں ہوگا۔ یہ لوگ سائنسدان نہیں مانتے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے، ارے دیکھو، فجر کی میں قسم کھا رہا ہوں، رات کا جو وقت ہے، آدمی دیکھتا ہے کہ اندھیرا ہے، اگر آدمی کو فجر کے وقت کا علم نہ ہو، فجر کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہ ہو کہ فجر بھی کوئی چیز ہے، وہ یہ سمجھے گا کہ یہ رات اسی طرح رہے گی، یہ رات اسی طرح رہے گی۔ کتنی لمبی رات ہے، 8 گھنٹے 10 گھنٹے کی رات ہے، اسی طرح رہے گی۔ لیکن ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ رات چاہے جتنی اندھیری ہو، اس کا سینہ پھاڑ کر کے صبح کا وقت باہر نکل کر کے آتا ہے، فجر کا وقت آ جاتا ہے۔
اسی طرح دنیا آج تم کو نظر آ رہی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، یہ ختم ہوگی، زمین کو پھاڑ دیا جائے گا، میدان محشر کو بچھا دیا جائے گا، حساب و کتاب والا اسٹیڈیم، حساب و کتاب والا اسٹیڈیم بنایا جائے گا، بہت بڑا میدان، چٹیل میدان، پلین میدان کو قائم کیا جائے گا۔ اس گمان میں مت رہو کہ یہ دنیا ہمیشہ رہے گی اور کوئی حساب کا دن آنے والا نہیں ہے، ایسی بات نہیں۔ رات ختم ہوتی ہے تو فجر کا وقت نکل کر کے آتا ہے، اور آگے اللہ پاک نے فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ ایک تو اس کا عام مطلب مفسرین کرام نے بیان فرمایا، وہ کیا؟ ہر مہینے کی شروع کی 10 راتیں پہلے روشن ہوتی ہیں، بعد میں اندھیری ہو جاتی ہیں۔ شروع مہینے کی جو 10 راتیں ہیں نا، وہ روشن ہوتی ہیں، شروع کا جو حصہ ہے رات کا، بعد کا جو رات کا حصہ ہے وہ اندھیرا والا ہوتا ہے۔ اور مہینے کی آخری جو 10 راتیں ہیں وہ بالکل اس کا اپوزٹ ہے، شروع کا حصہ اندھیرا والا ہوتا ہے رات کا، اور آخر والا حصہ روشنی والا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مہینے کی جو شروع کی 10 راتیں ہیں، ان 10 راتوں میں چاند جو ہے بڑھتا جاتا ہے۔ پہلے دن کا چاند انسان کی آنکھ کی پلک کی طرح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بالکل پتلا سا یا بال کی طرح باریک ہوتا ہے۔ دوسرے دن کا چاند اس سے ذرا بڑا، تیسرے کا اس سے ذرا بڑا، چوتھے کا اس سے ذرا بڑا، اس طرح چاند بڑھتا جاتا ہے۔ بڑھتے 15 تاریخ آ جاتی ہے تو مکمل مدور سرکل چاند نظر آتا ہے۔ بعد میں آخر کی جو 10 راتیں ہیں اس میں چاند گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، گھٹتے بالکل ڈس اپیئر ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا ایسے ہی ہے کہ انسان ماں کے پیٹ میں تھا، لم یکن شیئا مذکورا تھا۔ ماں کے پیٹ میں جب انسان تھا کیسے تھا؟ لم یکن شیئا مذکورا، ایسا تھا کہ اس کا نام لینا کسی کو پسند نہیں ہے، ناپاک قطرہ تھا وہ ماں کے پیٹ میں۔ بعد میں اللہ نے اس کو خون کا لوتھڑا بنایا، پھر اس میں گوشت، ہڈیاں، رگیں، چمڑا یہ سب ڈالا، 4 مہینے کے بعد جان ڈالی، 9 مہینے کے بعد یا زیادہ سے زیادہ 2 سال تک ماں کے پیٹ میں بچہ رہ سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ باہر آتا ہے، 2 سال تک دودھ پیتا ہے، پھر لڑکپن کا زمانہ، بلوغت کا زمانہ، جوانی کا زمانہ 35 سال تک رہتا ہے۔ اس کے بعد میں وہ 40 سال کا ہو جاتا ہے، اب بڑھاپے کے آثار شروع ہو جاتے ہیں، سفید بال آنے لگتے ہیں، گھٹنوں میں کمر میں درد ہونے لگتا ہے، بعد میں دھیرے دھیرے وہ قبر کے پیٹ پہ چلا جاتا ہے۔ یہ دنیا اسی طرح ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے، جس طرح مہینے کی جو شروع کی آخر کی 10 راتیں ہیں ان میں چاند چڑھتا ہے اور گھٹ جاتا ہے، رات آتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، مہینہ شروع ہوتا ہے وہ ختم ہو کر نیا مہینہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح اے انسان، تو چھوٹا تھا، اب اس عمر کو پہنچا، اب ایک دن آنے والا ہے جس میں تم کو قبر میں چلے جانا۔ لہذا کیا کرو؟ آخرت کی تیاری کرو، موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے توشہ بناؤ،
اس کا سامان تیار کرو، یہ اللہ پاک کہنا چاہتا ہے۔ اسی طرح ان 10 راتوں کے بارے میں مفسرین کرام نے فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ بقرعید کی شروع کی 10 راتیں ہیں، بڑی فضیلت والی راتیں ہیں۔ ایک دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزہ رکھنے کے برابر، ایک دن کی عبادت 1 سال کی عبادت کے برابر، اور ان راتوں میں عبادت کرنا، بقرعید کی شروع کی جو 10 راتیں ہیں ان میں عبادت کرنا، ایک ضعیف روایت میں ہے کہ شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے۔ اتنی بڑی فضیلت والی وہ راتیں ہیں، ان راتوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ مقصد کیا؟ یہ برکت والی راتیں ہیں، مقدس راتیں ہیں۔ اسی طرح رمضان کا جو آخری عشرہ ہے 10 دن کا، اس کے بارے میں بھی علماء نے فرمایا کہ یہاں 10 راتوں کی جو اللہ نے قسم کھائی ہے اس سے مراد رمضان کی آخری جو 10 راتیں ہیں وہ ہیں۔ سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ یہ برکت والی راتیں ہیں، مقدس راتیں ہیں، اس میں آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ تو ان 10 راتوں کی قسم کھا کر اللہ پاک نصیحت فرماتا ہے کہ دیکھو تمہاری زندگی شروع کی اور آخر والی راتوں کی طرح گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، دنیا بھی اسی طرح ہے۔ آج کوئی ملک بالکل عروج پر ہے، طاقت ہے اس کے پاس، کل کو وہ ملک زوال پر آ جائے گا۔ پہلے کسی ملک کی کرنسی بہت زیادہ قیمتی تھی، آج اس کی کرنسی کم ہو گئی۔ پہلے کسی کی پارٹی ایک دم اہمیت والی تھی، اب اس کا نام بھی کوئی لیتا نہیں ہے۔ پہلے کوئی حاکم تھا، اب وہ فقیر ہے، دوسرا کوئی حاکم بنا ہوا ہے۔ ہر عروج را زوال است، ہر ایک چڑھائی کے لیے ڈھلاؤ ہے۔ اللہ پاک یہی فرماتا ہے اے انسان تو چھوٹا تھا، بڑھتے بڑھتے بڑا ہو کر یہاں کو پہنچا ہے، یہ نہ سمجھ کہ تو اسی طرح رہے گا، نہیں، تو مر کر کے قبر میں آنے والا۔ اسی طرح یہ ساری کائنات ختم ہونے والی ہے اور حساب کا میدان کھڑا ہونے والا، اس لیے آخرت کی تیاری کرو۔ آگے اللہ پاک نے قسم کھائی والشفع والوتر، شفع کہتے ہیں جفت کو، 2، 4، 6، 8، 10، یہ سب کیا ہے؟ ایون نمبرز۔ وتر کہتے ہیں 8 نمبرز کو، 1، 3، 5، 7، 9، 11، 13، سمجھ میں آگئی بات؟ ان 2 کی اللہ نے قسم کھائی، قسم کھا کر اللہ تعالی یہ بتلانا چاہتا ہے پہلے تو کیا تھا؟ 1 تھا، بعد میں بڑا ہوتا گیا، تیری شادی ہو گئی تو 2 ہو گیا، پہلے 8 تھا اب ایون ہو گیا، بعد میں شادی ہونے کے بعد 1 سال کے بعد بچہ ہو گیا، پھر 8 بن گیا، سمجھ میں آگئی بات؟ پھر اور ایک بچہ ہوا تو ایون بن گیا، پھر شادی ہو گئی، ان بچوں کی وہ چلے گئے، تم دونوں بوڑھا بوڑھی رہ گئے تو ایون رہے، ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا تو 8 بن گیا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے دنیا کی جو چیزیں ہیں کبھی ایون رہتی ہیں، کبھی 8 رہتی ہیں، کبھی ایون کبھی 8، یہ پروسیس چلتا رہتا ہے۔ یہ پروسیس کیا ہے؟ چلتا رہتا ہے یہ نظام، کبھی جفت ہے، کبھی طاق ہے، کبھی آدمی اکیلا رہتا ہے، کبھی 2 کے ساتھ میں رہتا ہے۔ دیکھو تبدیلی دنیا کے اندر آ رہی ہے، جا رہی ہے، صرف انسان کے اندر نہیں، جانوروں کے اندر بھی اسی طرح ہے، دنوں کے اندر بھی اسی طرح ہے۔ ہفتے کا پہلا دن آیا وہ 8 ہے،
دوسرا دن آ گیا تو ایون بن گیا، پھر تیسرا آیا تو آڈ بن گیا، پھر چوتھا آیا تو ایون بن گیا۔ اس طرح تبدیلی آ رہی ہے، کوئی چیز اپنی اصل پر باقی نہیں ہے۔ اسی طرح اے انسان، تو بھی باقی رہنے والا نہیں۔ یہ دنیا میں تیرا مکان باقی رہنے والا نہیں، تیری جائیداد باقی رہنے والی نہیں، باقی رہنے والی چیز صرف اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کے حکم سے آخرت باقی رہنے والی چیز ہے، لہذا اس کی تیاری کرو۔ واللیل اذا یسر، آخری قسم اللہ نے کھائی ہے رات کی، جبکہ وہ چلنے لگے، ختم ہونے لگے۔ واللیل اذا یسر، اور رات جبکہ وہ جانے لگے۔ رات اس کا حصہ شروع ہوتا ہے مغرب کے بعد سے، رات بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، ایک دم اندھیرا چھا جاتا ہے، اور وہ اندھیرا بھی دھیرے 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 ختم ہوتے ہوتے فجر کے وقت میں اس کی ساری تاریکی ختم ہو جاتی ہے، صبح کا وقت نکل کر کے آ جاتا ہے۔ تو اللہ پاک ان 5 چیزوں کی قسم کھا کر کے انسان کو یہی بتلانا چاہتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ تو موت کے بعد آنے والی ہے۔ اس لیے دنیا کو ضرورت کے حد تک استعمال کرو، باقی اللہ کو راضی کرنے میں اپنا وقت لگاؤ، آخرت کی تیاری میں اپنا وقت لگاؤ، عبادت میں اپنا وقت لگاؤ۔ 5 چیزوں کی قسم کھا کر اللہ پاک آگے فرماتا ہے، حل فی ذالک قسم لذی حجر۔ حجر کہتے ہیں روکنے کو، کسی چیز کو روکنا۔ عقل مند آدمی اپنے آپ کو برائیوں سے، گناہوں سے روکتا ہے، اس لیے عقل مند آدمی کو حجر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک یہاں سوال کرتا ہے کہ دیکھو میں نے 5 چیزوں کی قسم کھائی ہے، کیا یہ قسمیں عقل مند آدمی کے لیے کافی نہیں ہے، یا اور بھی میں قسم کھا کر کے تم کو بات سمجھاؤں؟ ویسے تو اللہ پاک کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی بات میں دباؤ پیدا کرنے کے لیے، سامنے والے کو امپریس کرنے کے لیے، کنونس کرنے کے لیے اللہ پاک نے قسم کھائی ہے، اور 1 نہیں 2 نہیں 5 قسمیں کھائی ہیں، تاکہ بندہ مان جائے۔ قسمیں کھا کر پھر یہ سوال کرتا ہے کہ دیکھو میں نے اتنی قسمیں کھائی ہیں، کیا یہ قسمیں عقل مند آدمی کے لیے کافی نہیں ہے؟ مطلب کیا کافی ہے؟ اتنا بہت ہے، بلکہ ایک بھی قسم نہ کھاتا، ڈائریکٹ نصیحت کرتا تب بھی صحیح تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالی 3 قوموں کا تذکرہ کرتا ہے کہ جنہوں نے دنیا کو ہمیشہ کی جگہ سمجھ لیا، اور دنیا ہی میں اپنے لیے اونچی اونچی عمارتیں بنا کر کے اپنی بادشاہت اور حکومت کے بلبوتے پر اپنے خدا ہونے کا اعلان کیا، دعویٰ کیا۔ ایسے 3 قسم کے لوگوں کا اللہ پاک نے اس میں تذکرہ فرمایا کہ ان لوگوں نے کیا کیا کیا، اور ان کے اوپر اللہ کا عذاب کیسے آیا، اور اے انسان تجھے ان واقعات کو سن کر کے کیا کرنا چاہیے۔ یہ اللہ پاک اس صورت میں آگے چل کر نصیحت کرتا ہے۔